اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا اجر نہیں دے سکتے. اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا، ختم ہونے والی. اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ اجر بھائی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کیسا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو ہدف بنانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے آخرت کو اصل بنا لو، سکون خراب نہیں ہوگا اور سکون کی زندگی ہو جائے گی اور زیادہ مزے کی زندگی ہوگی. لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی نا، نظر نہیں آ رہی نا یار، کیسے میں آخرت کو جب ہدف بناؤں گا تو جب میرا ویژن دنیا ہے ہی نہیں تو مجھے دیکھو، جس آدمی کا ویژن صحت ہی نہ ہو اس کو صحت مل سکتی ہے، جس آدمی کا ویژن پیسہ ہی نہ ہو اس کو پیسہ مل سکتا ہے، جس آدمی کا ہدف بزنس ہی نہیں ہے وہ بزنس کر سکتا ہے. تو یہی چیز ہم سوچتے ہیں، جب ہمارا ہدف دنیا ہی نہیں ہے تو دنیا نہیں ملے گی، جب دنیا نہیں ملے گی تو سکون کہاں سے آ گیا؟ یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اس اعتراض کو. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں اگر آخرت کو اصل بنا لوں کہ میں نے دنیا گزارنی ہے کس کو سامنے رکھ کر؟ آخرت کو. مجھے اجر چاہیے کہاں؟ آخرت میں. تو جس چیز کو میں دنیا کو ہدف ہی نہیں بنا رہا وہ مجھے ملے گی نہیں. جب وہ مجھے ملے گی نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ بے سکونی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی چاہت پوری نہ ہو، اور چاہت پوری ہوتی ہے دنیا ملنے سے، پیسہ ملنے سے. بھائی آپ کا دل چاہ رہا ہے نہاری کھانے کا تو جیب میں ہاتھ ڈالو گے، پیسے ہیں تو کھاؤ گے، پیسے نہیں ہیں تو اپنی مرضی کی چیز کھا لو گے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ آپ کا میرا بیان سن کے دل کر رہا ہے 4 شادیوں کا، جوش میں گئے 4 شادیاں کروں گا، لڑکی والوں کے پاس گئے، میرے پورے سارے کتابیں پڑھا دیں، پورے بیانات سنا دیے. وہ متاثر ہوں گے؟ وہ بولیں گے چل رہا ہے بھائی، وہ بولیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کرتے کیا ہو نا؟ آپ جیب میں ہاتھ ڈالو گے، دونوں جیبیں کیا ہیں؟ خالی. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ قرآن بھی کہتا ہے، پہلی بات تو قرآن کہتا ہے سکون دوں گا میں. کیسے؟ قرآن نے کیا کہا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، جو میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گا، جو آخرت کو ہدف نہیں بنائے گا، اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا؟ تنگ. اور جو میرے احکام کو فالو کرے گا، آخرت کو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تو اسے بہت پاکیزہ زندگی دوں گا، صاف ستھری زندگی دوں گا. تو سکون صفائی میں ہے یا گندگی میں ہے؟ سکون تو صفائی میں ہے نا. ویڈیو نہ بنائیں بھائی، دکھا ہوا بھی ہے نا. تو اب ہم پتہ ہے کیوں اس پہ نہیں آتے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو ہدف بناؤ اس کے تو ملنے کا چانس ہوتا ہے. جب ایک چیز کو آپ ٹارگیٹ ہی نہیں بنا رہے ہو، آپ کا گول ہی نہیں ہے وہ، تو اس کے تو ملنے کا اب کوئی چانس باقی رہا ہی نہیں ہے. صحت کو ہدف ہی نہیں بنا رہے، صحت نہیں مل سکتی. آپ کو شوگر ہے، آپ لڈو پھوڑ رہے ہو صبح شام، مر جاؤ گے. آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، خواہش ہے، لیکن پیسہ کمانے کو ہدف نہیں بناتے، کوئی اس کے لیے کوئی ذہن سازی نہیں کرتے، کوئی سوچتے نہیں ہو کہ کیا، تو نہیں کما سکتا آدمی، عام طور پہ نہیں کما سکتا. دوپل میں کوئی وراثت میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے، یہ کوئی جیب میں سونے کے سکے ڈال کے چلا جائے. تو شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے ہدف بناؤ کس کو؟ آخرت کو. جب میں آخرت کو ہدف بناؤں گا تو دنیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے ملے، اور سکون ملتا ہے دنیا سے. تو جب دنیا ہی میرا ہدف نہیں ہوگی تو سکون کہاں گیا؟ بولو، سکون گیا تیل لینے. یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. اس فالٹ کا علاج کریں. دیکھو جب آخرت کو ہدف بناؤ گے نا تو دنیا تیل لینے جائے گی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے.
کیونکہ اسلام آپ سے دنیا تھوڑی چھڑوا رہا ہے. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے جب آخرت کو ہدف بنائیں تو آپ ڈاکٹر نہ بنو, آپ انجینئر نہ بنو, آپ بزنس مین نہ بنو, آپ یہ نہ کرو, آپ وہ نہ کرو, آپ صحت کو ہدف نہ بناؤ. صحت کو بھی ہدف بناؤ, آپ پیسے کو بھی ہدف بناؤ, لیکن اس ہدف کو آخرت والے ہدف سے نیچے رکھو. اصل ہدف آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو آپ جا رہے ہو پشاور, آپ کا اصل ہدف ہے پشاور, تو کیا اس میں آپ کھانے کو ہدف نہیں بناتے, واش روم کو ہدف نہیں بناتے؟ آپ نے اس میں سارے انتظامات کرنے. بھائی میں جاؤں گا تو 24 گھنٹے کا سفر ہے, غلطی سے نکل گیا 48 کیا بلکہ 55 گھنٹے کا. اگر خوشحال خان خٹک میں جا رہے ہو آپ, غلطی سے 24 گھنٹے نکل گیا تھا میرے, استغفر اللہ, اتنا بڑا جھوٹ, اللہ معاف کر دے, اللہ اس پہ پکڑے نہیں مجھے قیامت کے دن. اگر آپ ٹرین میں پشاور جا رہے ہو اور خوشحال خان خٹک میں یا تیز گام میں, مجھے نہیں پتا تیز گام پنڈی تک تو جاتی ہے, میں پوری فیملی کے ساتھ تیز گام میں تجربہ کر چکا ہوں, اس کے نام سے متاثر ہو کے. اس کے بعد میں نے اللہ سے, اللہ اس ڈبے سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکال دے. سورج ہمارے سامنے نکلا, غروب ہو کے دوبارہ نکلا ہے, اللہ پہنچا دے. آئندہ ہماری توبہ جو کبھی ہم نے تیز گام میں سفر کیا, اس دفعہ تو عافیت کے ساتھ پہنچا دے. بچے رو رہے ہیں, چھلانگے, خودکشیوں کا دل کر رہا ہے یار, کھڑکی سے چھلانگ مارو. تو غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا. خوشحال خان ہٹک میں اگر جاؤ گے تو بس اللہ کی مرضی ہے. تو خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا ہدف ہے پشاور, تو شریعت تھوڑی کہتی ہے, یا آپ کو یہ ہدف یا ویژن روکتا تھوڑی ہے کہ راستے میں نہاری نہ کھاؤ, بریانی نہ کھاؤ, اور پانی نہ پیو, چائے کا انتظام نہ کرو, سیٹ اے سی پارلر میں سفر نہ کرو. منع تھوڑی کرتی ہے شریعت آپ کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جب اصل ہدف پشاور ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کر ساری چیزیں ایڈجسٹ کرو. آپ ٹرین وہ بک کراؤ گے, اے سی پارلر وہ بک کراؤ گے جو کہاں جا رہا ہوگا, پشاور. آپ یہ نہیں کہو گے کہ یار لاہور کی جو یا کوئٹہ جو ٹرین جاتی ہے نا, اس کا اے سی پارلر سنا ہے پشاور والی بس سے بہت ٹائٹ ہے, پشاور والی ٹرین, اور وہ پہنچاتی بھی جلدی ہے. پشاور والی تو سنا ہے بہت ٹائم لگا لے گی, تو لہذا میں کہاں جا رہا ہوں, میں کوئٹہ والی میں بیٹھوں گا. اگر آپ اے سی پارلر اچھا ہے کوئٹہ والی ٹرین کا, اس میں بیٹھ گئے, اٹ مینس کہ آپ کا مقصد پشاور نہیں ہے, آپ کا مقصد اے سی پارلر میں سفر کرنا, ٹھنڈک حاصل کرنا ہے. دنیا دار اسی کنفیوژن میں مبتلا ہے. سفر کے دوران جو راحتیں, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, وہ ان کو ہدف بنا لیتا ہے. حالانکہ سفر میں جو آپ کو آرام پہنچانے والی چیز ہے اس کو ہدف بنانا حماقت ہے. اگر آپ اس سفر کو سفر بھی مان رہے ہو, سفر نہیں مان رہے, پھر یہ حماقت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں مسافر نہیں ہوتے, وہاں آپ ان چیزوں پہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو. یار اس گھر ایسا ہونا چاہیے, کچن ایسا ہونا چاہیے, واش روم ایسا, کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے. اس میں آپ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہو, اس میں آپ ہر چیز کا خیال کرو گے. آپ ٹرینوں میں آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. آپ ٹرین میں سب سے پہلے خیال کرو گے منزل کا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو جہاز کا ٹکٹ دے دے کہ یار میری طرف سے یہ پشاور تو نے جانا ہے, ٹکٹ لے لے, تو آپ فوراً جہاز میں اڑ کے جاؤ گے, ٹرین کے ٹکٹ کو کسی اور کو دے دو یا پھاڑ کے پھینک دو گے. آپ یہ نہیں کہو گے یار چونکہ اس دن ٹرین میں بریانی بڑی ٹائٹ ملی تھی, پشاور میں جانا ہے تو لیکن جاؤں گا کس میں, اس ٹرین میں, کیونکہ بریانی بہت ٹائٹ ہے. ابے تیرا 24 گھنٹے کا سفر 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے, تو پاگل ہے بریانی کے چکر میں تو. اور اگر آپ نے ہر قیمت پہ پشاور پہنچنا ہے نا, آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے مجھے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو ٹرینیں بند بھی ہو جائیں گی, جہاز بند بھی ہو جائیں گے, آپ پیدل سفر شروع کر دو گے. یار بھلے میں سال کے بعد پہنچ جاؤں, لیکن میں نے پہنچنا کہاں ہے, کیونکہ میں نہیں گیا تو مجھے لٹکا دیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی ایسا لا پاس ہو گیا کہ تمام حضرات کہاں چلیں, مثال پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, تو آپ پیدل نکل جاؤ گے. حالانکہ اب تو گرمی, اب تو نہ بریانی, اور بہت مصیبت میں پیدل سفر آسان ہے, لیکن آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. آپ کو گورنمنٹ نے کہا کہ اگر کراچی سے تو پکڑا گیا تو تجھے ہم لٹکا دیں گے. پشاور میں شاید عدالت میں پھانسی نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کا کوئی لا ہوگا. تو آپ کیا کرو گے, آپ ان تمام, پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے راستے میں رکاوٹیں, کہ آپ کہو گے یار میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. ہمیں یاد ہے جب کویت پر حملہ ہوا نا,
27 اتحادی ملکوں نے نہیں حملہ کیا تھا عراق پر، تو پہلے صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا، تو کویت سے بہت سے لوگ بھاگے تھے، ان میں بہت سے پیدل بھاگے ہیں، پیدل بھاگے ہیں ریگستانوں میں. جس کو جو موقع ملا نا، جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کوئی جہاز کا ٹکٹ ملے گا. لوگ کیا کرتے ہیں یار، کسی بھی طرح سے بھاگو. میں ترکی میں گیا، مجھے پاکستانی ملے، میں نے کہا ماشاء اللہ ویزا کیسے ملا؟ کہ کہہ رہے ویزا کہاں بھاگ کے آئے ہوئے، بے روزگاری سے تنگ تھے. تو میں نے کہا یار آئے کیسے تم بھاگ کے؟ کہہ رہے ہیں یار پہلے یہاں سے ایران بھاگے، وہاں ٹریول ایجنٹ کو پیسے کھلائے اور اس عذاب میں وہ ترکی پہنچے ہیں. کئی تو راستے میں انہوں نے بتایا مر گئے، کئی راستے میں مر گئے. تو وہ ایسے ترکی پہنچے کہ جی وہ پھر وہ ایجنٹ نے ایک ہی بس میں سب کو گھسیڑ دیا، کھانا نہیں مل رہا، کئی گھنٹے 24 گھنٹے بھوکے. ٹریول ایجنٹ کو اس سے کیا غرض ہوتا ہے؟ وہ تو عمان کا کہہ کے قطر میں، وہ گوادر والا پھر سوچ لیے گا لطیفہ. تو خیر وہ ایک تھا نا ٹریول ایجنٹ، یہاں ادھر ساحل سمندر پہ کسی کو بٹھایا، اس نے کہا عمان جانا ہے نا، پیسے دے دیے 2.5-3 لاکھ روپے، اس نے گھما کے گوادر پہ اتار دیا. سمندر میں جا کے کیا پتہ چلتا ہے آدمی کو. تو گوادر پہ اترا، وہاں کسی پوچھ رہے عمان کدھر ہے؟ وہ کہہ رہے پتہ نہیں، میں خود قطر میں گھوم رہا ہوں، مجھے کیا پتہ عمان کدھر ہے یار. تو وہ تو پیسے لیتے ہیں، ان کا کیا بھائی. تو اتنی مصیبت سے میں نے کہا یار تم یہاں ترکی میں بدنام کرو گے پاکستانیوں کو. ترک حکومت اتنا پاکستانیوں کو پروٹوکول دیتی ہے، وہاں کے لوگ اتنی عزت دیتے ہیں، تم انلیگل بھاگ کے آ رہے ہو، یہ تو غلط ہے نا. خیر انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم انلیگل آئے ہوئے ہیں، پھر بھی پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہم پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا اب چلو آ گئے، اب کم از کم ایمانداری سے کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر ملک بدنام ہوتا ہے اس سے. اور سنا ہے بدنام ہونا الحمدللہ شروع ہو گیا ترکی میں. ہمارے کوئی ریلیٹیو میں بتا رہے پاکستانی، اللہ کے فضل سے انہوں نے وہی حرکتیں جو یہاں کرتے تھے الحمدللہ وہاں شروع کر دی ہیں، اور اپنی باپ دادا کی روایات کو برقرار رکھا ہے. تو اس سے بدنام ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. یہ الحمدللہ جلن والا الحمدللہ ہوتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ ایک بات، کہ جس کا ہدف ترکی تھا وہ سمجھ رہا تھا یار میں یہاں مر جاؤں گا، بے روزگاری بہت ہے، اس نے جان پہ کھیل کے وہاں پہنچا نا. وجہ کیا ہے اس کو پتا یار جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو یہ جو میری ٹینشن ہے 1 ہفتہ ٹریولنگ کی، ریگستانوں میں بھاگنا، بھوک پیاس، جب منزل پہ پہنچوں گا تو یہ ساری ٹینشن ختم. وہاں پھر میں ڈالر میں پیسہ کماؤں گا یا وہاں کی کرنسی میں کماؤں گا. اور پھر لوگوں نے کمانا شروع کیا، نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. یہی بات قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب ہدف آخرت کو بناؤ گے نا، آخرت کو، تو ضروری نہیں کہ تم سے دنیا چھوٹ جائے، بلکہ عین ممکن ہے اللہ ڈبل دنیا دے دے. لیکن کہیں ایسا اگر موقع آ گیا کہ دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو دنیا کو قربان کر دینا، آخرت کو قربان نہیں کرنا. اور کافر کیا کرتا ہے، وہ اسی مسافر خانے کی نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ میں نے اس پشاور جانا ہے یا کوئٹہ جانا ہے. وہ کہہ رہے جس ٹرین کا ڈبہ اچھا ہوگا اس میں جاؤں گا میں. یہ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا جب مسافر خانہ ہے، ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں. یہ سفر ہے یا نہیں ہے؟ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، اس دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا کانسیپٹ سائنس ختم نہیں کر سکتی. کسی کا باپ بھی بڑھاپے کو نہیں روک سکتا. اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنی ترقی ہو گئی، اور اب تک کوئی پیشگوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی سائنٹسٹ نے کہا کہ 1000 سال کے بعد اتنی ترقی ہو چکی ہوگی کہ بڑھاپا ختم ہو جائے گا، لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ بھائی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ آپ کی طبی عمر تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. لوگ جلدی مر رہے تھے، اب میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے. یورپ امریکہ میں ان کی جو عمریں ہیں وہ 80 سال ہو گئی ہیں. لیکن اس کے خلاف بھی کچھ رپورٹیں ہیں ڈاکٹروں کی. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ یہ ہے کہ انگریزوں کی جو عمر یورپ امریکہ میں 80 سال تک بھی رہ رہے ہیں نا، وہ انگریزوں جو پرانے تھے، جنہوں نے دیسی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں. اب ہے جو 80 سال کا آج گورا ہے تو 80 سال پہلے یہ کچھ تھوڑی تھا. وہ 80 سال پہلے تو ان کی بھی خوراک میں اتنی تبدیلی نہیں تھی جتنی اب ہے. تو بعض ڈاکٹروں ہی کی رپورٹ ہے کہ اب جو نئے گورے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان سے آپ 80 سالوں کی امیدیں
نہ رکھیں. خیر یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ اب وہ بہت زیادہ مصنوعی چیزیں خوراک میں آ گئی ہیں. لیکن 80 کیا 100 سال بھی ہو, انسان کی باڈی میں چینجنگ آتی ہیں, ہر چیز میں چینجنگ ہے, ہر چیز میں. ایکسپائری ڈیٹ ہر چیز کی ہوتی ہے, ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. آپ زمین تبدیل ہوتی رہتی ہے, اس پہاڑ تبدیل ہو رہے ہیں. میں نے ایک پہاڑ والے سے پوچھا کہ وہ نکالتے تھے نا سنگ مرمر, اور تو میں نے کہا یار اتنا نکل رہا ہے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا مزید بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسا قدرت نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ چینج ہو رہے ہیں, نمک میں چینج ہو جاتا ہے. یعنی چینجنگ کا جو عمل ہے نا, یہ پوری کائنات میں اللہ نے اس کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. چینجنگ سے دنیا میں اس کائنات کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. تو جب چینجنگ ہے تو ابھی تو قرآن کہتا ہے اختلاف اللیل والنہار, بار بار اختلاف کا تذکرہ کرتا ہے. اس کائنات میں جمود سکوت نہیں ہے, ساکن نہیں ہے, ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل. تو تبدیلی تو آئے گی چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں, لیکن اس قسم کی تبدیلی ہم نہیں چاہ رہے تھے جیسے آ گئی اب. تو اب میرے بھائی جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ یہاں رہنا نہیں ہے, رہنا نہیں ہے, رہنا نہیں ہے, تو خدا کا واسطہ ڈبوں سے دل مت لگاؤ اور ڈبوں کو دیکھ کے خوش نہ ہوا کرو. آپ کا ہدف پشاور ہے, پشاور میں بہت کچھ دیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہے کہ بھئی جو پشاور پہنچ جائے گا یہ الاؤنس, یہ الاؤنس, یہ الاؤنس, یہ الاؤنس. آپ نے دیکھا ایک کافر جو ہے وہ کوئٹہ کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہاں کا اے سی پارلر بہت اچھا ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے ہو اکانومی کلاس میں. اب آپ اس کافر کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو, یار یہ کتنی خوبصورت ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے یار. تو آپ بے وقوف ہو یا نہیں ہو؟ بھائی وہ ہدف کی طرف تو جا نہیں رہے, جتنی بھی عیاشی کی زندگی گزارے. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی آپ ایمان والوں کو بتا دیں کہ کافروں کا زمین میں پھلنا پھولنا, نائٹ کلب, عیاشی, بڑے بڑے گھر, لائف اسٹائل, لگژری, ان چیزوں سے ہرگز دھوکے میں نہ آنا. متاع قلیل, کیا زبردست الفاظ ہیں. بہت تھوڑا سا سامان ہے دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو دیا ہے. متاع پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کہیں دفتر جا رہے ہو ٹفن لے لیتے ہو نا, ایک ٹفن لے لیتے ہو, یا سفر میں تھوڑا سا زیادہ, اب تو لوگ سفر میں بھی پورا ماشاءاللہ جہیز لے کے جا رہے ہیں, لیکن نارملی جب سفر ہوتا تھا نا تو کیا تھوڑا سا زیادہ راہ رکھ لیتے ہیں لوگ. تو اللہ کیا کہتے ہیں یہ تھوڑا سا کیا ہے؟ زیادہ راہ ہے. کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ جب ہم ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں تو زیادہ راہ ہی ہوتا ہے. یہ سی پارلر, یہ اکانومی کلاس سیٹیں, اور یہ سلیپر, اور یہ سب چیزیں زیادہ راہ ہے نا. اور بٹن دبا رہے ہیں وہ آ رہا ہے. بزنس کلاس میں ایسا ہوتا ہے کہ بٹن دباؤ گے, ویسے تو ایسا الحمدللہ یہاں ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, ہونا چاہیے کہ بٹن دباؤ گے تو وہ آ جائے گا, وہ کوئی بھی آ جائے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, میں تو جب بھی دبایا تو اب تک کوئی فی الحال آیا نہیں ہے. جب آیا ہی نہیں تو پتہ کیا چلے گا کون آئے گا. کہ کچن میں جھانکتے ہیں, ابے بھائی چائے لے آ, گھنٹہ ہو گیا یار. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متاعن, زیادہ راہ ہے بھائی, یہ زیادہ راہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قارون جو ہے نا, قارون, اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, تو جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا, تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کر, کیونکہ یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو میرے پاس نالج ہے اس کی بیس پہ میں نے کمایا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. کیسے وہی پیارے الفاظ ہیں کہ تجھے اللہ نے اصل میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا اس پیسے سے آخرت بنانے کی کوشش کر. اس پیسے سے کیا کر؟ ہدف کیا ہے؟ آخرت ہے نا. تو اس اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تیرے پاس اتنی دولت ہے کیوں؟ ٹھیک ہے نا, تو بزنس کرتا کیوں ہے؟ اگر اللہ آپ سے دنیا چھڑوانا ہوتا اللہ نے, تو اللہ قارون کو پیسہ رکھنے کی اجازت دیتا یا پیسہ کمانے کی اجازت دیتا؟ نہ دیتا.
حضرت موسیٰ نے قارون کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو اتنا پیسہ کمایا کیوں ہے؟ جب تیرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. میرے پاس ہوتا, میرے سامنے قارون ہوتا, میں کہتا 2 پراٹھے صبح کھا لے, 1 کے بجائے 2 کھا لے پراٹھے, شام کو تو نہاری کھا لے, بس ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی نا, باقی تو غریبیاں ہیں. حضرت موسیٰ نے قارون کو یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے بھائی, کما رہا ہے کما لے, کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی جہاز سے سفر کرتا ہے, تو ہر آدمی کے سفر کا کوئی پرسنل گاڑی میں سفر کرتا ہے, کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو کیا کہتا ہے, چلو جی گھوڑے پہ چلو, کوئی پیدل چلو, ہے تو سفر ہی نا. تو ان سے کہا کہ تو آخرت کو کیوں بھول گیا ہے, تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے. اس نے کہا یار میرا پیسہ ہے, میں غریبوں میں کھلاؤں گا تو تھوڑا سا تو کم ہوگا نا, تو یہ مزید انویسٹ کرو, مزید پیسے سے پیسہ بناؤ. تو قرآن کیا کہتا ہے, فخرج علی قومہ فی زینتہ, اپنے جلال اور لشکر کے ساتھ. جب دولت ہوتی ہے تو پروٹوکول بھی اسی حساب سے ہوتا ہے نا, اسٹائل بھی چلنے کا وہی ہوتا ہے, دولت کی نمائش بھی ہوتی ہے. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ, اپنے حشم خدم جو بھی اس کے خادم تھے, پروٹوکول کے ساتھ نکلا. تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا پرست لوگ تھے نا بیکار قسم کے معاشرے میں, جیسے ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے رالے ٹپکا رہے, ہائے میرے پاس یہ گاڑی ہوتی, ان کو قرآن کیا کہتا ہے, دنیا پرست. یہ حق پرست نہیں ہے, یہ 2 ٹکے کی دنیا کے پیچھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کمپنی بلا رہی ہے پشاور, وہ پشاور کی مثال پتہ نہیں کیوں آ رہی ہے, پشاور بلا رہی ہے مینجمنٹ کی کرسی دینے کے لیے, بھائی آپ کو ہم کمپنی کا مینیجر بنا رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ اتنے لاکھ کر دی ہم نے. اتفاق سے جہاز کا ٹکٹ گم گیا یا کیا ہو گیا, بزنس کلاس کا ٹکٹ گم گیا, آپ اکانومی میں جا رہے ہو اپنے خرچے پہ نا, کمپنی نے بزنس کلاس کا بھیجا تھا لیکن نہیں ہو, آپ اکانومی میں جا رہے ہو. اب وہاں بیٹھ کے آپ رو رہے ہو, یار یہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, یار یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ بندہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, بہت برا ہو گیا یار, یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. ایئر ہوسٹس پہلے ادھر جا کے چائے کا پوچھتی ہے, پھر کدھر آتی ہے. لوگ کیا بولیں گے, تو پاگل ہو گیا ہے کیا, تجھے کمپنی بلا رہی ہے مینجمنٹ کے لیے, یہ بزنس کلاس تو تیرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تیرا انجام تو دیکھنا کیا ہے. وہاں تیرے اتنا پروٹوکول ہے, وہاں تجھے بلا رہے ہیں, تو چپڑاسی تھا اور تجھے ڈائریکٹ مینیجر بنا دیا ہے بھائی, اور تو اسی پہ رو رہا ہے. تو 2 ٹکے کہتے تیری کوئی یہی کہیں گے نا لوگ, 2 ٹکے کے یار, غریب آدمی غریب ہی ہوتا ہے, لوگ یہ کہیں گے نا. میں طلبہ سے بہت مذاق کرتا ہوں نا مدرسے کے, میرے شاگرد کبھی مجھے کہتے ہیں نا استاد جی آپ ایسا کریں, کوئی عجیب سی بات کرتے ہیں نا, تو میں ان سے مذاق کرتا ہوں, یار ایک تو غریبوں والی باتیں میرے سامنے مذاق میں کہتا ہوں ان سے, تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار 2 ٹکے کی تیری سوچ نہیں ہے, میں پاگل آدمی, یہ بزنس کلاس ہے, یہ چپڑاسی تھا, کسی نے اس کو جہاز میں سفر کے لیے بٹھا دیا کہ چل یار ذرا جہاز کو انجوائے کر لے, کبھی دیکھا نہیں تھا اس بیچارے نے. لیکن نہیں, آپ کی کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی, آپ کہہ رہے نہیں یار پھر وہ ایئر ہوسٹس ادھر جا کے, یار پھر اس سے کبھی ایئر ہوسٹس پہ مر رہے ہو یار, جب بھی پوچھتی ہے پہلے اس سے پوچھتی ہے, یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں 2 ٹکے کا ہے بھائی. تو یہ سب بے وقوفوں کی باتیں ہیں, اور ہم سب اسی میں داخل ہیں. ہم ابھی ہنس تو رہے ہیں, لیکن ہم جب کسی کی لینڈ کروزر دیکھتے ہیں, ہم جب 1000 گز کا بنگلہ دیکھتے ہیں, ہم اللہ کا فضل ہے, میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی اوقات پتہ ہے. لیکن ایک بات میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں, یار کسی کی دولت دیکھ کے مجھے خیال تو نہیں آتا کہ میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے. یہ الحمدللہ اتنا اس کا استحضار ہو گیا نا کہ مجھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمنا نہیں ہوتی. میں کسی کے کروڑوں کے بزنس کو دیکھ لوں, کروڑوں کے بنگلے کو دیکھ لوں, میں تو ایسی جگہوں میں غریبوں کی جھونپڑیوں میں بھی جاتا ہوں. میں ایسی دعوتوں میں گیا ہوں کہ بیچارے کے پاس بریانی پکانے کے پیسے نہیں تھے. جب بریانی کھائی نا ہم نے ولیمے میں, تو بس یہ نیت کر لی, یا اللہ اس کو خوش کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, ورنہ میرے حلق میں یہ اتنا غریب آدمی کہ جو ولیمے میں بریانی نہیں پکا سکتا بیچارہ, اس کے ولیمے میں بھی ہم گئے ہیں, خوشی سے گئے ہیں, اور ہم کروڑ پتی لوگوں کے گھروں میں بھی گئے ہیں.
کچھ دن پہلے ایک بنگلے میں جانا ہوا, 1000 گز کا بنگلہ, اتنا لگژری کہ آپ کی سوچ ہوگی, کروڑوں پتی آدمی. زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا, اس لیے نہیں جا رہا میں زیادہ ڈیٹیل میں. تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کبھی یہ حسرت نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس بھی ایسا. میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں, دیکھ تھوڑے دنوں میں اس کا انا للہ ہونے والا ہے. تھوڑے ٹائم انکل کو کہنے والا تھا, وہ مجھے دکھا, یہ میرا کمرہ ہے, یہ میرے بیڈ روم ہے, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. مجھے تو ہمارا گھر تو کچن سے شروع ہوتا ہے, واش روم پہ ختم ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے نا وہ, یہ پلینگ ایریا ہے, اور یہ سوئمنگ پول ہے, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا, بہت کچھ تھا. اور اتنے ڈیکوریٹ کیا ہوا, بندہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں. گھر اتنے بڑے, ہم جب اپنے گھر میں آتے ہیں یار ایسا سکون ملتا ہے, حالانکہ کرائے کا ہے, اس لیے کہ پہلے بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آج اتوار ہے اور بچے میرے صبح سے خون پی رہے ہیں, پیسے چاہیے. میں کہا بھائی پیسے جمعے کو ملتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی دے دیں, جمعے کو نہیں لیں گے. بچے نا میرے مغرب سے بعد سے پڑے ہوئے ہیں کہ ابو جمعے کے پیسے. میں نے کہا بیٹا جمعے کے پیسے کب ملیں گے, جمعے کو ملیں گے. تو گھر میں رونق ہے الحمدللہ, اللہ نظر بس سے بچائے یار. بچوں کی باتیں کوئی پھینک رہا ہے. ایک نے آج مجھے میسج بھیجا, مجھے کارٹون کے لیے کمپیوٹر چاہیے, میں بہت رو رہا ہوں, میں بہت دیر سے رو رہا ہوں. یہ نا گھر والوں کے واٹس ایپ پہ اس نے مجھے, چھوٹا بچہ ہے بالکل, تو مجھے بتا رہا ہے کہ میں, آپ نے دیکھا نہیں ہے مجھے, لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میں کافی دیر سے رو رہا ہوں. مجھے اتنی ہنسی آئی ہے یار. رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ آپ, کیونکہ میں گھر گیا نہیں تھا, تو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں میں بہت دیر سے رو رہا ہوں. تو گھر اتنے بڑے بڑے بنا لیے, بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. بچہ ایک آدھ, وہ بھی کہیں کوئی امریکہ گیا ہوا ہوگا, کوئی جاپان گیا ہوا ہے, ابا اماں اکیلے. اب یہ بیڈ روم کا, یہ بیڈ روم ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے, یہ بھی بیڈ روم ہے. تو کیا ہے یہ, کیا کریں اس بیڈ روم کا, بیڈ ہی بیڈ ہے. اتنے لگژری واش روم کا کیا کریں. واش روم تو واش روم ہے بھائی, صاف ستھرا ہو, بس بدبو نہ آ رہی ہو, ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہو, اور ساؤنڈ پروف ہو, یہ ضروری ہے. یہ 3-4 چیزیں واش روم کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. آپ کی رپورٹ باہر نہ جائے, ٹھیک ہے نا, جو بھی رپورٹ ہو وہ باہر نہ جائے. اس سے خطرہ ہوتا ہے پبلک ٹوائلٹ میں نا, آدمی کی بے عزتی ہو سکتی ہے. رپورٹ باہر نہ جائے, اور اسمیل نہ ہو, ایگزاسٹ کا اچھا انتظام ہو, صاف صفائی ستھرائی ہو, گھن نہ آ رہی ہے اس میں, بس کافی ہے اتنا یار. اتنے لگژری کے, ایک صاحب نے بتایا ابھی سونے کے نل کے لگا رہے ہیں وہ صاحب. پاگل پنا ہے یار, سونے کے نل کے لگا رہے ہو تم, یا شاید انہوں نے لمبی چھوڑ دی ہو سونے کے نل کے. برونائی میں تو سنا ہے کہ سونے کے نل کے لگاتے ہیں, کیا کرنا ہے سونے کے نلکے کا. اور کسی نے کہا کہ سونے کا پانی چڑھا رہے ہیں. ابے بھائی واش روم کا مقصد ہے خدا کی قسم قبض نہ ہونا, بس یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور آپ کو قبض ہے, اگر آپ کا واش روم جتنا مرضی لگژری ہو, آپ کی لائف میں سکون نہیں ہوگا. قبض کی فکر پہلے کرو, ٹھیک ہے نا, قبض کی فکر پہلے کرو, بھوک لگے گی تمہیں, پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. تو اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہے, میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی وہ کیفیات بن جائیں. کچھ شو مارنے کے لیے ہمیں تو اپنی اوقات پتہ ہے, ہماری کیا اوقات ہے یار, لیکن یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے. میں بڑے بڑے گھروں میں بھی جاتا ہوں, کروڑ پتی لوگوں سے ملتا ہوں, ان سے میں کبھی متاثر الحمدللہ نہیں ہوتا. کاش میری یہ لائف ہوتی کا. میں سمجھتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا, میری حیثیت سے کروڑہ گنا زیادہ اللہ نے دے دیا. میں تو اس کا بھی, مجھے تو اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ہم نے مزے کی دے دی ہے کمبخت, تو اپنے اعمال تو دیکھ. ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے. تو اور جب ہم گھروں میں جاتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے گھر, تو جب آپ ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاؤ گے, سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ, کوئی سکون نہیں ملے گا. بچے بھی مالدار لوگ اس لیے پیدا نہیں کر رہے ہوتے کہ یار پیسہ سارا یہ کھا جائیں گے, اس چکر میں پیدا نہیں کر رہے ہوتے. تو
جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. قارون نکلا اپنے خزانوں کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ. تو جو دنیا پرست لوگ تھے نا, وہی جو اکانومی کلاس میں سفر کر کے وہ بزنس والے کو بار بار دیکھ رہا ہے یار, تو وہ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے ہائے یار کاش ہمیں بھی یہ پروٹوکول. اب ظاہر رکشے والا تو یہی کہے گا نا کہ یار یہ ایسی عزت ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وقال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, حقیقی علم, انہوں نے کہا ویلکم, تمہارا ناس ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کروڑا بہتر ہے. منزل کو دیکھو, منزل کس کی اچھی ہے؟ وہی ہے نا کہ بھائی یہ اکانومی والے کی منزل اچھی ہے, بزنس والے کی منزل ہو سکتا ہے اس کو پھانسی گھاٹ پہ لے کے جا رہے ہوں کہ یار آخری سفر ہے بیچارے کا, بزنس میں کرا دو. اب پھانسی گھاٹ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. آپ سے کوئی آپ کی آخری خواہش نہیں پوچھتا. آپ سے تو آپ کی بیوی نہیں پوچھ رہی آج کیا کھانا ہے آپ نے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہو یار یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے یار, اس سے اس کی خواہشات پوچھی جا رہی ہیں بھائی, اور گورنمنٹ کے لیول پہ پوچھی جا رہی ہیں, اور سپریم کورٹ کا لا ہے کہ اس سے خواہش پوچھو. سپریم کورٹ مجھے تو لفٹ نہیں کراتی ہے. آج تک کوئی پولیس والا نہیں آیا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں, آج تک کوئی نہیں آیا گورنمنٹ لیول پہ نا اتنا پروٹوکول کہ سر آپ ایک دفعہ بتا دیں آپ چاہتے کیا ہیں. ہم تو تھانے میں جا کے جو چاہتے ہیں بتا کے تھک گئے, وہ نہیں پوری ہو رہی ہماری خواہش. تو کوئی فخر کرے گا اس پہ؟ بے بھائی اس سے بیچارے پہ طرز کھا کے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے. ان کو پتہ ہے اب اس کی ساری خواہشات کا جنازہ نکلنے والا ہے. تو اللہ کافر کو بعض دفعہ نافرمانوں کو بہت دے دیتا ہے, انجوائے کرو, عیاشی کرو, کیونکہ ان کا جنازہ نکلنے والا ہے, آخرت میں لٹکنے والے ہیں. تو قارون کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے, کچھ اللہ کے لیے بھی کر لے, زکوٰۃ دے, کوئی غریبوں پہ خرچ کر, کچھ نیک اعمال کر, ظلم کیوں کر رہا ہے. تو جب جاہو لشکر میں نکلا ہے نا, تو دنیا پرستوں نے کہا ہائے 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 ہائے. تو انہوں نے جب بھی کسی کا بنگلہ دیکھیں نا, دولت دیکھیں, میں کوئی بنگلے دولت کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی کا بنگلہ ہے تو آپ اس کو توہین شروع کر دیں. اللہ نے دیا ہے تو 2 بنگلے بنا لے, 4 بنا لے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں. حسد نہ کیا کریں, جیلسی نہ کریں, رشک نہ کریں اس پہ, یہ قابل رشک نہیں ہے, یہ جیلسی کے قابل بھی نہیں ہے. حسد بھی آدمی ایسی چیز پہ کرے جو واقعی قابل حسد ہو. یہ کوئی حسد بھی نہیں ہے, اس پہ جیلسی بھی نہیں ہوتی. ہائے بیچارہ ہم وہیں کے وہیں ہیں. بھائی تو اس کچھ بھی نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, تھوڑی دیر مر کے قبر میں دونوں جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی آپ کی لاش پہ ہوں گے. کیڑے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں ڈیفینس سے آیا ہے کہ لیفٹن سے آیا ہے, پٹیل پاڑا سے آیا ہے بھائی, یا مچھر کالونی سے آیا ہے. قبر کے کیڑے دیکھتے ہیں, ادھر آنکھ بند, ادھر سارا پروٹوکول ختم, کچھ بھی نہیں دیکھتے. کیڑے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کیڑوں کو بہت بڑا کیڑا ہے. تو وہ ایک آدمی درخت پہ چڑھا تھا نا, میں نے سنایا تھا, یہ بہت پرانا ہو گیا. درخت, ایک حکیم صاحب کی عادت تھی, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. جو بھی آ رہا ہے کیڑوں کی دوا, نزلہ ہو رہا ہے کیڑوں کی دوا نا, کیڑے تاکہ مر جائیں پیٹ پیٹ. لوگوں نے کہا یار یہ کیا, پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار, ہر ایک کو ایک ہی پڑیا دے رہے ہیں, کیڑے مار دو اس کے. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا, نیچے گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب نے اس کو بھی کیڑوں کی دوا دی. انہوں نے کہا یار اس کا کیڑوں ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. تو واقعی یہ بالکل صحیح دوا دی, آرام سے بیٹھا رہتا نا, یہیں سے کوئی ڈنڈا لا کے پھل توڑ دیتا. تو ہم نے نا, جیسے اس آدمی نے خامخواہ میں اپنے لیے ٹینشن پالی کہ نہیں پالی, درخت پہ چڑھا گر گیا. تو یہ جو کسی کا بنگلہ دیکھ کے حسرت یار میرے پاس بھی ایسا ہو, یہ بھی آپ کی خامخواہ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. ٹینشن کوئی کچھ ہوتی ہیں واقعی سچی مچی کی, ان میں آدمی ٹینشن میں آئے سمجھ میں آتا ہے. یہ ٹینشنیں اپنی بنائی ہوئی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو, میرے پاس ایسی گاڑی ہو, میرے پاس ایسا بنگلہ ہو. آج سے 100 سال پہلے لوگوں کی, بہت سے لوگوں کی بڑی لگژری لائف تھی. کوئی لندن کا UK کا بادشاہ تھا, کوئی سعودیہ کا بادشاہ تھا, کوئی لیبیا کا بادشاہ تھا. سارے کہاں ہیں؟ سب مر کھپ کے ختم. تو جو ان پہ رش کیا کرتے تھے آج وہ افسوس کر رہے ہوں گے یار کن لوگوں پہ ہم نے ٹائم ضائع کیا اپنا. تو جب قارون کو اللہ نے زمین میں دفن کیا ہے نا, اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں دھنسایا ہے,
تو فوراً دنیا پرست لوگ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. ارے بھائی اصل بات تو یہ کہ اللہ جس کو چاہے روزی زیادہ دے, جس کو چاہے کم کر دے, یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ علینا, اللہ اگر ہم پہ رحم نہ کرتا, لخسف بنا, ہم بھی دھس جاتے. ہمیں بھی اللہ نے شکر ہے اتنی دولت نہیں دی, تھوڑا ہی دی ہے تاکہ تھوڑا اللہ بھی یاد رہتے. غریب جب آدمی بھوکا ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ہری ہری سوچتی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی عیاشی کروں میں. تو یہی بات ہے, تبھی قرآن جنت کے, قرآن دنیا میں اجر کے وعدے نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا اجر بہت تھوڑا. قرآن کہتا ہے نہ میں ڈالر میں اجر دوں گا, نہ میں پاکستانی کرنسی میں, تو اللہ ویسے بھی نہیں دے گا اجر, کیونکہ اتنی نیکی کی آپ نے, آج اللہ نے 1 کروڑ روپے دی, اگلے دن وہ کروڑ کی ویسی 2 ٹکے کی بھی نہیں. اس لیے اللہ پاکستانی کرنسی میں تو جس کو تنخواہ مل رہی ہے تو سمجھ لو یہ قدرت ایک یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے, یہ اللہ کی کوئی فضل نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا میں کی چیزوں کا اجر رکھا ہی نہیں ہے, دے دے اس کی رحمت ہے, بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے. وعدے کیے ہیں کس کے؟ آخرت. پھر آخرت میں جو وعدے کیے ہیں بڑے خاندانی ہیں, جنت سے کم کوئی اجر نہیں ہے. بات جہاں شروع ہوتی ہے جنت سے. اور کمال ہے, آپ تورات اٹھا کے دیکھیں, جو اتنی قدیم کتاب ہے نا تورات, آسمانی کتابوں میں جو یہودیوں کی ہے, اس میں بھی جگہ جگہ جنت, میں نے تو پڑھی ہے نا, عہد قدیم عہد جدید. آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی جگہ جگہ جنت. یعنی اتنی تحریف یہودی عیسائیوں نے کی, مگر وہ جنت اور جہنم کو ان کتابوں سے نہیں نکال سکے. جہاں بھی نیک لوگوں کے اعمال کا تذکرہ آتا ہے, جنت 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 جنت, باغ, اور ہمیشہ ایک چیز, باغ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, باغ اس کے نیچے, اپنے نیک بندوں کو میں ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, نیک بندوں کو باغات دوں گا جس کے نیچے. اللہ تو نہروں کا اتنا تذکرہ کیوں کر رہے ہے بھائی, کچھ اور کہہ دے. نہیں, بات جہاں شروع ہوگی, میرے نیک بندے ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں. اور جنت باغ کو نہیں کہتے, انتہائی سیاہ گھنے باغات کو کہتے ہیں. کیوں؟ جنت کا جو لفظ نکلا ہے نا, آپ نے لفظ سنو گا نا, جنون اور مجنون اور جن, یہ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں. ان کا جو مادہ اشتقاق ہے نا, جہاں سے یہ لفظ نکلے, یہ ایک ہے. جن کا جنہ یا جنو کا عربی میں معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. قرآن میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل, جب ابراہیم کو رات نے ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا. تو جنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں, اس کی عقل کو ڈھانپ لیا ہوتا ہے, عقل بند ہو گئی ہے نا اس کی, گویا پردوں میں لپٹ گئی ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں ڈھانپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ نظر نہیں آ رہا. تو نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ عاملوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی عامل ہمیں نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ان کو بھی نظر نہیں آتا. اگر عاملوں کو واقعی میں جن نظر آ رہا ہوتا تو ہمیں عامل نظر نہیں آتے, وہ خوف سے مر چکے ہوتے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے, نظر نہیں آتی. تو جنت بھی اسی سے نکلا ہے, ڈھکا ہوا چھپا ہوا باغ. بعض باغ ایسے ہوتے ہیں اتنے گہرے سبز جیسے سیاہ, حقیقت میں سیاہ نہیں ہوں گے, سبز ہوں گے. میں جب تنزانیہ گیا نا, آپ افریقہ وغیرہ جائیں تو وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو آپ کو وہاں جو پودوں میں اور درختوں میں گرینری نظر آئے گی نا, وہ بڑی تیز قسم کی گرینری ہوتی ہے, چمکتی ہوئی, یعنی اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس میں, آنکھوں کو بہت بھاتی ہے. اس وقت میں نے کہا یار جو اللہ بار بار جنت 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 کہہ رہے ہیں نا, وہ اس سے بھی اچھی ہوگی, یعنی اٹریکشن ہوگی اس کے اندر. تو اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں جنت دوں گا تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں. تو یہ بار بار اللہ اپنے بندوں کو کیوں بیان کرتے. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کینیڈا سے آئے, مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں بس سوچتا ہوں, یا بار بار نا جنت کو سوچتا ہوں میں, اور دعا کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے. میں نے کہا کیوں اتنا؟ کہہ رہے یار بار بار جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت جس باغ جس کے نیچے نہریں. حقیقت میں آپ جائیں نا ناران کاغان گرمیوں میں, اور جو دریا, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, خوب سمجھ لیں,
ہمارے ہاں تو نہر کہتے ہیں جو گندے نالے کی تھوڑی سی، یہ لیاری والی بھی نہر ہے. ہماری نہر سوئز یہی ہے جس پہ ہمارا لیاری ایکسپریس بنا ہوا ہے نا. تو اس کو نہیں کہتے عربی میں نہر، دریا کو کہتے ہیں. تو دریا بہتے ہیں. تو آپ کبھی ناران کاغان بارشوں کے موسم میں جائیں، جو گرینری ہوگی اور جو بل کھاتے ہوئے دریا ہوں گے اور پانی کا شور ہوگا، یہ چیز بہت انسان کو تازہ کر دیتی ہے. یہ تو اللہ نے بھی ایسے ہی شور ہوگا پانی کا جنت میں. پانی کے شور میں پتہ ہے کتنا سکون ہے. یوٹیوب پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، ان کے لیے آرٹیفیشل ویڈیوز ہیں جن میں پانی کا شور دکھایا گیا ہے تاکہ اسے سن کے سو جائیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں. بارش کا شور بھی سکون دیتا ہے انسان، ورنہ شور کی جو نیچر ہے وہ ہے آپ کو بے سکون کر دینا. شور میں انسان کو نیند بولتے کیوں نہیں آتی. لیکن کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، انہی میں پانی کا شور بھی ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ہوٹل دریا کے کنارے ہوں جہاں پانی کے آبشاروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان ہوٹلوں میں ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا، بڑے بڑے دریا جو ہے نا آبشاریں، اس میں پانی کا شور بہت ہے، وہ بل کھاتے ہوئے دریا ہے. اور پھر اس کے اندر اللہ نے محلات بنائے. تو اللہ کا اجر میرے بھائی تھوڑا نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اس جنت کو ہدف بناؤ گے تو ہم دنیا میں بھی سکون دیں گے. تو وہ بات وہیں رہ گئی تھی، سکون کیوں ملے گا دنیا میں؟ اس لیے کہ آپ کا ہدف ایک حقیقی ہدف ہوگا. جو آدمی سفر سے دل لگا لے تو اس کو کبھی بھی سکون کیوں، مصنوعی طور پر تو اپنے آپ کو جیسے چائے کی ملائی میں پھونک مار کر چائے پی لو والا سکون تو مل جائے گا اس کو، حقیقت میں سکون نہیں ملے گا. اتنا ہی ملے گا کہ کوئی آپ سے کہے گا مصیبتیں جب دنیا میں آئیں تو چائے کی ملائی کو پھونک مار کے پی جاؤ. تو جب تک مصیبتیں نہیں ہوں گی نا آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ جملہ سن کے کیا زبردست موٹیویشن ملی ہے. پوری زندگی کے لیے غموں کا محترم نے حل بتا دیا. لیکن جب ٹینشن آئے گی نا تو آپ کی اپنی پھونک ختم ہو چکی ہوگی. حقیقت ہے چائے بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو اور ملائی پہ اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے نا یار، یہ ایک تو ملائی کی وائی اتنی موٹی. تو جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے. یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. تو بھائی آپ نے ہدف بنایا میرا اتنا بڑا بنگلہ مل گیا، سکون سے تھوڑی بیٹھو گے آپ کمپٹیشن میں ہدف بنایا نا. تو 1000 گز سے بڑے بڑے بھی لوگوں کے بنگلے ہیں. ابھی آپ نے اس لیے نہیں دیکھے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں. 1000 والے کی اوقات ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں اس سے بھی دیکھو. ہمارے حکمران آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جیلسی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں نہیں وزیر اعظم بنا. ہمیں پتہ ہے یار یہ ہماری اپروچ ہی نہیں ہے. لیکن ہم اگر کسی علاقے کے ناظم بن جائیں نا پھر ہمیں بھی جیلسی ہوگی، یار مجھے آنا چاہیے تھا، یہ کیوں آ گیا. تو آپ جب دولت کو ہدف بنا کے اس کے پیچھے بھاگو گے، آپ کے پاس جس دن لینڈ کروزر آئی 4-6 دن تو سکون ہوگا. اس کے بعد آپ کہو گے یار اس سے بھی اچھی مارکیٹ میں گاڑیاں. آپ لوکیشن بھی اپنی چینج کر دو گے، گھر بھی چینج. آپ پٹیل پاڑا سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ ڈیفینس. پھر وہاں آپ اس اسٹائل کے لوگوں سے ملو گے. آپ پھر اس سے اوپر جا کے اس سے اوپر اسی غم میں پھر آپ کو بڑھاپا آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ، میرے بال کہاں جا رہے ہیں، میرے دانت کیوں گر رہے ہیں. اتنی سائنس نے ترقی کر لی، میرے دانت نہیں بچا سکتی وہ. کمر میں درد کیوں ہوا؟ ایک دم رپورٹ آئے گی آپ کو تو جی کڈنی کا کینسر ہے. میں نے دیکھا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھا ہے، بڑے بڑے اچھی زندگی لگژری، اور اپنے ہی ریلیٹیوز میں دیکھا ہے. ایسے ہی گئے تھے کچھ اور سی ٹی اسکین کروا کسی اور کے لیے رہے تھے، کوئی اور مسئلہ تھا. سی ٹی اسکین میں آیا آپ کے تو گردے میں کیا ہے، ایک رسولی ہے. چیک کروایا تو کیا ہے، کینسر. پھیل گیا بہت. زندگی کے مزے کیا ہو گئے، ختم. اب کیا کریں، اب کون سا بنگلہ لیں؟ ابے بنگلے چھوڑ، مجھے جھونپڑی دے دے، میرا گردہ کیا ہو جائے، صحیح ہو. یہ حقیقت ہے بھائی. جن کے ساتھ ہو رہا ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمارے ساتھ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے
آخرت سے دل لگاؤ بھائی, مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے, تو یار ہدف ہی آخرت کو بناؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, ایسی کی تیسی اس دنیا کی. تو آخرت کو ہدف بناؤ گے, سکون کی زندگی گزرے گی, اور اس سکون سے بہت سی بیماریاں ویسے ہی شارٹ ہو جائیں گی. سکون سے نا, ویسے ہی سکون کی نیچر یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ کرونا میں ٹینشن سے مرے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ایک بس بیان کر کے واقعہ ختم کرتا ہوں, یہ واقعہ بیان کر کے. بوڑھے ماں باپ کو کرونا ہوا, جوان بیٹے کو بھی ہوا. بوڑھے ماں باپ بچ گئے, بیٹا مر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے نے مسلط کر لیا تھا اپنے اوپر, ڈر گیا تھا بہت زیادہ, اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکا بیماری کا. اور ماں باپ, کیونکہ پرانے لوگ تھے, پرانے لوگ اتنی ٹینشن نہیں لیتے تھے, ماں باپ کو کچھ نہیں ہوا, وہ بچ گئے, حالانکہ وہ بوڑھے تھے, اور یہ جوان تھا. اس کا انا للہ. تو جس سکون کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں نا, وہ سکون ہمیشہ ان سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو ملتا نہیں ہے. تبھی آپ ان دنیا داروں میں دیکھیں نشے کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ اتنی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اگر دنیا ترقی کر رہی ہوتی تو نشہ بڑھ تھوڑی رہا ہوتا, کم ہو رہا ہوتا. جو نشئی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے کہ یار ہمیں ویسے ہی لائف میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اب ہمیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈرگس اور نشے کا ریشو بڑھ رہا ہے. یہ بڑھنا اس کی علامت ہے کہ بے سکونی بڑھ رہی ہے. حالانکہ سکون کے تو سارے وسائل ہیں آپ کے پاس. غریب سے غریب آدمی بھی سفر کر سکتا ہے پیدل, اس کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کے سارے ذرائع ہیں, بے سکونی ہول سیل کے حساب سے پھیل رہی ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, سکون چاہتے ہو آخرت کو ہدف بناؤ, سکون کے لیے نہیں. اگر سکون کے لیے بناؤ گے پھر نہیں ملے گی آخرت, کیونکہ اللہ آپ کے دل کے چور کو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آخرت کو ہدف بنا رہا ہے سکون کے لیے, اس کا اصل ہدف سکون ہے, آخرت نہیں ہے. سکون بھی زندگی سے ختم کر دو, یعنی سکون کا ہدف بنانا. بولا بھائی آخرت چاہیے ہمیں, سکون گیا تیل لینے, پھر ملے گا سکون. اور اگر کیونکہ لوگ نا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, چلو جی مفتی صاحب کا بیان سنو, میں آخرت کو ہدف بناتا ہوں, میں ہر عمل میں نیت کرتا ہوں جنت کی, میں اگر بزنس بھی کر رہا ہوں اس لیے تاکہ رزق حلال کماؤں اور پھر خود بھی کھاؤں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. سکون تو ملا نہیں یار مجھے. اگلے دن چیک کر رہا ہوتا ہے, آج میں ڈپریشن کی 2 گولیاں کھاتا تھا, آج 4 کھائی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا, کہاں گیا سکون بھائی. بھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں کیا ہے, چور ہے. سکون کو بھی ایک طرف رکھو, سکون کی بھی ایسی کی تیسی, آخرت ہے. تو جو اس کو ہدف بنائے گا نا, ایک صاحب نے حضرت حکیم الامہ مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, مزہ کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. مزہ آئے نہ آئے پڑھو آپ, بس اللہ کہہ رہے. تو جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اسی میں انشاءاللہ سکون ملنا. سکون کو لفٹ نہ کراؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.